بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغان حکومت پشتون تحفظ موومنٹ کی حمایت میں کھل کر آ گئی۔ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان میں پی ٹی ایم کے کارکنوں کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پختونوں پر مبینہ تشدد کے حوالے سے اپنے فیس بک پر طویل بیان جاری کیا ہے۔ افغان صدر نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے سیاستدانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اسلام آباد میں پی ٹی ایم کے 18 کارکنوں کی گرفتاری سمیت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پختونوں پر ریاستی تشدد کا نوٹس لیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور صدر اشرف غنی پہلے درپردہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن اب اس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کے بقول افغان حکومت میں شامل ایک مشیر امتیاز وزیر جن کا تعلق اے این پی سے رہا ہے، وہ اس وقت کابل میں بیٹھ کر پی ٹی ایم کے لیے افغان حکومت میں لابنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں پاکستانی پولیس افسر ایس پی طاہر داوڑ کے قتل کے بعد قبائلیوں اور خیبر پختون حکومت کو لڑانے کے لیے طاہر داوڑ کی لاش پی ٹی ایم کے رہنما محسن داوڑ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا، جس پر تورخم بارڈر پر سخت کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس موقع پر صوبائی حکومت کے اہلکاروں کی بے عزتی کی گئی تھی اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی تھی، جبکہ طاہر داوڑ حاضر سروس آفیسر تھے اور ان کی لاش وصول کرنے کا اختیار خیبر پختون حکومت کو تھا اور صوبائی حکام نے لاش لواحقین کے حوالے کرنا تھی۔ اب بلوچستان میں ارمان لونی کی پولیس حراست میں ہلاکت کے بعد پی ٹی ایم نے پوری دنیا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی ایم نے پہلے سے ہی ان مظاہروں کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، تاہم ارمان لونی کی ہلاکت کے بعد اس کو پاور شو کرنے کے لیے ایک اور ایشو ہاتھ میں آ گیا۔ پختون تحفظ موومنٹ آئندہ الیکشن میں قبائلی علاقوں سے نشستیں حاصل کرنے کے لیے اپنی عوامی حمایت بڑھانا چاہتی ہے۔ ذرائع کے بقول ارمان لونی پختونخوا میپ کے فعال رکن تھے اور پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ کے عہدیدار بھی رہے تھے، لیکن ان کی ہلاکت کے واقعہ کو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی بجائے پی ٹی ایم نے ہائی جیک کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دوسری جانب اس واقعہ کے بعد امتیاز وزیر نے افغان حکومت میں اپنی سرگرمیاں بڑھا دیں، جس کے نتیجے میں افغان صدر اشرف غنی نے کھل کر پی ٹی ایم کی حمایت شروع کر دی ہے، جبکہ بعض افغان قبائلی عمائدین کو بھی پی ٹی ایم کے حق میں بیانات دینے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق طالبان، امریکی حکام اور رشین حکومت کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر افغان صدر سخت ہیجان کا شکار ہیں اور غصے میں انہوں نے اپنے دل کا غبار فیس بک پر مضمون میں نکالا ہے۔ پاکستانی حکومت اور قومی اداروں کے خلاف سرگرم پی ٹی ایم کی حمایت کر کے افغان صدر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بجائے خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اشرف غنی کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان پر غصہ نکال رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا روس میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی کردار نہیں تھا اور نہ آئندہ دوحہ میں ہونے والے طالبان اور افغان سیاستدانوں کے گرینڈ جرگے میں پاکستان کا کوئی کردار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 25 فروری کے بعد قطر میں ہونے والے افغان سیاستدانوں اور طالبان کے درمیان گرینڈ جرگے میں بھی افغان صدر اور ان کے ساتھی شریک نہیں ہوں گے، جس سے اشرف غنی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ آئندہ افغانستان کے صدر نہیں بن سکیں گے۔ اگر وسیع البنیاد حکومت قائم ہو گئی تو اس میں بھی اشرف غنی اور ان کے ساتھیوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اسی لیے وہ اب پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں۔ دوسری جانب پشتون تحفظ موومنٹ نے پاکستان میں اپنے احتجاجی مظاہروں کی ناکامی کے بعد اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہم جنس پرستی کی حامی گلالئی اسماعیل کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد پروپیگنڈا شروع کیا گیا
کہ اس کو مقتدر حلقوں نے غائب کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ گل علی کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے سے تحویل میں لیا گیا تھا اور گزشتہ شب اس کو رہا کر کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع کے بقول اس دوران وہ پولیس کی ہی تحویل میں رہی۔ بعد ازاں گل علی کے اپنے بیان سے تصدیق ہو گئی کہ اس کو تمام وقت اسلام آباد پولیس نے اپنی تحویل میں رکھا تھا۔ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ گل علی اسماعیل کے معاملے میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا۔ پولیس نے قانونی طور پر گل علی اسماعیل کو مظاہرے سے گرفتار کر کے اپنی تحویل میں رکھا تھا، تاہم بعد ازاں اعلیٰ سطح پر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو خاتون ہونے کا فائدہ دینا چاہیے، جس کے بعد ضروری پوچھ گچھ کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گل علی کو خواتین پولیس اہلکاروں اور افسران کی تحویل میں رکھا گیا اور اس کی رہائی کا فیصلہ اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پشتون تحفظ موومنٹ کا مظاہرہ انتہائی کمزور تھا، جس میں چند لوگ ہی شامل تھے جو احتجاج کے دوران گل علی اسماعیل اور غیر ملکی این جی او کی چند خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ ذرائع کے بقول ان خواتین کی آڑ میں اشتعال انگیز نعرے بازی کی جا رہی تھی، جبکہ اس احتجاجی مظاہرے کی پرمیشن بھی حاصل نہیں کی گئی تھی۔ قانون کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی گئیں، لیکن مظاہرے میں شریک خواتین کو جانے کا موقع دیا گیا۔ تاہم گل علی اسماعیل نے از خود گرفتاری دی اور بعد ازاں اس کی حراست کو پی ٹی ایم نے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کی جانب سے سوشل میڈیا پر گل علی اسماعیل کے حق میں بڑی مہم نہیں چلائی جا سکی۔ غیر ملکی این جی اوز کے اعلی کار محض چند درجن افراد پروپیگنڈا کرتے رہے، جبکہ عام پاکستانی اس معاملے سے بالکل لا تعلق رہے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی شرانگیزی کی تمام سازشیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پشتون تحفظ موومنٹ کو توقع تھی کہ وہ بلوچستان میں ارمان لونی کی ہلاکت پر پورے ملک میں احتجاج کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرے گی، لیکن جب ایسا ممکن نہ ہو سکا تو اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گل علی اسماعیل کی گرفتاری پر مہم شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، جس کے لیے مختلف واٹس ایپ گروپ پر پیغامات ارسال کر کے لوگوں کو احتجاج کے لیے تیار کیا گیا۔ پروپیگنڈا کیا گیا کہ گل علی اسماعیل کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے پر ایک بار پھر احتجاج کی کال دینے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، لیکن گل علی اسماعیل خود منظر عام پر آ گئی اور بتایا کہ وہ سارا وقت پولیس کی تحویل میں رہی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی قیادت عوام کی توجہ نہ ملنے پر پریشان ہے اور وہ حکومت اور اداروں کے خلاف کوئی نئی پروپیگنڈا مہم شروع کر سکتی ہے۔ ذرائع نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔